بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 8 کا فصل 3، پیج نمبر 618 سے 40 نمبر پارٹ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خواتین کو اختیار نکاح کا حق دینا۔ انسانی تاریخ اس امر پر شاہد عادل ہے کہ دنیا میں بحیثیت ہادی عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خواتین کو اختیار نکاح عطا فرمایا، بھلے سے وہ بیوہ ہوں یا کنواری۔ عہد جاہلیت میں اس کا تصور بھی محال تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ترین الفاظ میں فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ کے بارے میں ولی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یتیم لڑکی سے اس کی رضامندی کا پوچھا جائے گا اور اس کی خاموشی ہی اس کا اقرار تصور ہوگی۔ گویا اس پر کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی رضا و منشا کے بغیر اسے رشتہ ازدواج میں نہیں باندھا جا سکتا۔ گویا اسلام نے خواتین کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق نکاح کرنے کے لیے اپنے والدین یا ولی کو راضی کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ یوں تو زندگی کے ہر معاملے میں والدین کی اطاعت واجب الامر ہے، لیکن اولاد کے نکاح کے معاملے میں والدین کا ان پر ان کی مرضی کے خلاف کوئی حکم یا حق واجب التعمیل نہیں۔ اس باب میں ائمہ فقہ کی آراء بھی خواتین کے اختیار نکاح کے حق کو تسلیم کرنے کے حوالے سے واضح ہیں۔ حدیث پاک 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی بالغہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنواری کی اجازت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا، اس کا خاموش رہنا ہی اجازت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، کیا کنواری لڑکی سے بھی اجازت لی جائے گی جبکہ وہ شرماتی اور خاموش رہتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کنواری لڑکی تو نکاح کی اجازت دینے سے شرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اس کا خاموش ہو جانا یعنی چپ رہنا ہی اس کی رضامندی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ عورت یعنی بیوہ یا طلاق یافتہ اپنے ولی کے مقابلے میں اپنے نفس کے کہیں زیادہ حقدار ہے۔ بالغہ سے اس کے نفس کے بارے میں اجازت لی جائے گی، مگر اس کی خاموشی کو اس کی اجازت پر محمول کیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ 5، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ یا مطلقہ کے بارے میں ولی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یتیم لڑکی سے اس کی رضامندی کے حوالے سے پوچھا جائے گا اور اس کی خاموشی ہی اس کا اقرار متصور کی ہوگی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ، نسائی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کے نفس کے متعلق اجازت لی جائے، یعنی اس سے نکاح کے لیے اجازت اور رضامندی معلوم کی جائے۔ اگر وہ خاموش رہے تو وہی اس کی اجازت ہے، اگر اس نے انکار کیا تو اس کی رضا و منشا کے بغیر اسے رشتے ازدواج میں نہیں باندھا جا سکتا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضرت قدامہ بن مجعون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور میرے بھائی نے مجھے اس کی متعلق وصیت کی تھی، لہٰذا میں نے اس کی شادی اس کے چچا جاد عبداللہ بن عمر سے کر دی۔ میں نے اس کی بھلائی اور کفو میں کوئی کمی نہ کی، لیکن یہ لڑکی اپنی ماں کی خواہش کی طرف مائل ہو گئی اور ان سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یتیم بالغہ ہے، لہٰذا اس کا نکاح اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اس کے بعد میرا اس کے مالک و مدعی بننے کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، وہ مجھ سے لے لی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شادی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کر دی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد وَإِمُّ حَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا کے معنی اکثر اہل علم کے مطابق یہ ہے کہ ولی اس عورت کی رضا اور اجازت کے بغیر اس کا نکاح کسی سے نہیں کر سکے گا۔ مضمون، حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی رضامندی کے بغیر کیے گئے نکاح کو فسق فرما دیا۔ حدیث نمبر 8، حضرت خنسہ بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے ان کی شادی کر دی جبکہ وہ شوہر دیدہ یعنی بیوہ تھی اور انہیں یہ شادی ناپسند تھی۔ وہ اپنا استغاثہ لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس رشتے پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح منسوخ فرما دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، عبد الرحمن بن یزید انصاری اور مجمع بن یزید انصاری سے مروی ہے کہ خزام نامی ایک شخص نے اپنی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دی تو لڑکی نے اسے ناپسند کیا، لہٰذا اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کی طرف سے کیا گیا نکاح فسق کر دیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے ابو لبابہ بن عبد المنظر سے نکاح کر لیا۔ یحییٰ کہتے ہیں وہ بیوہ تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے مختصراً، احمد بن حنبل نے ابن ماجہ نے مذکورہ الفاظ سے اور دارمی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کے چچا یعنی دیور نے مجھے پیغام نکاح بھیجا تو میرے باپ نے اس کو مسترد کر دیا اور میری پسند کے برعکس میرا نکاح کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے معاملہ دریافت فرمایا۔ اس کے باپ نے کہا، میں نے اس کے نکاح میں کسی بہتری کو ترک نہیں کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نکاح نہیں ہوا۔ اس عورت سے فرمایا، تم جاؤ اور جس سے چاہو نکاح کر لو۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور سعید بن منصور نے روایت کیا۔
حدیث نمبر 11، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنواری بالغہ اور بیوہ عورت کے نکاح فاسد فرما دیے، اس وجہ سے کہ ان کے والد نے ان کے نکاح ان کی مرضی کے خلاف کر دیے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے نکاح کو رد فسخ کر دیا۔ اس حدیث کو امام دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12، حضرت عطاء بن ابی رباح تابعی سے مرسلاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بالغہ کنواری عورت اور اس کے خامند کے مابین تفریق کروا دی، کیونکہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کیا تھا، حالانکہ وہ اس رشتے کو ناپسند کرتی تھی۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو ان کی رضامندی کے بغیر کیے گئے نکاح برقرار رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار دیا۔ حدیث نمبر 13، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی اور پسند کے برعکس اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے تاکہ میرے ذریعے وہ اپنی مفلسی دور کر سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑکی کو اس معاملے میں اختیار دے دیا، چاہے نکاح برقرار رکھے اور چاہے تو اس سے علیحدگی کر لے۔ اس نے عرض کیا، میں اپنے والد کے نکاح کو برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اولاد کے نکاح کے معاملے میں والدین کا ان پر ان کی مرضی کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 14، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک کنواری لڑکی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح زبردستی کر دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ چاہے تو نکاح برقرار رکھے اور چاہے تو اسے فسخ کر دے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اختیار نکاح کے بارے میں ائمہ فقہ کی آراء۔ 1، امام شمس الدین السرخسی حنفی، متوفی ہجری سن 483، اپنی کتاب المبسوط میں سرپرست کے بغیر نکاح کا بیان کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک عورت نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی سے کر دیا۔ اس کے ولیوں کو علم ہوا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت دربار عالی مرتبت میں اعتراض پیش کیا، لیکن آپ نے اس نکاح کو جائز قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنا نکاح خود کر لے یا ولی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو یہ حکم دے کہ وہ اس کا نکاح کر دے اور وہ شخص یعنی وکیل اس عورت کا نکاح کر دے تو ایسا نکاح جائز ہوگا۔ اسی دلیل سے امام ابو حنیفہ نے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ عورت باکرہ ہو یا صیبہ جب اپنا نکاح خود کر لے تو ایسا نکاح ظاہری روایت کے باعث جائز ہوگا، خواہ شوہر اس عورت کا کفو ہو یا غیر کفو، نکاح صحیح ہو جائے گا، مگر یہ کہ اگر شوہر اس عورت کا کفو نہ ہو تو اولیاء کو اس نکاح پر حق اعتراض حاصل ہوگا اور وہ اس نکاح کو بذریعہ عدالت فسخ کرا سکتے ہیں۔ امام حسن کی روایت میں ہے کہ اگر شوہر بیوی کا کفو ہو تو نکاح جائز ہے، اور اگر وہ اس کا کفو نہیں تو نکاح جائز نہیں۔
امام ابو یوسف کے پہلے قول کے مطابق اگر کسی عورت نے جس کا ولی سرپرست موجود تھا خود اپنا نکاح کر لیا، خواہ کفو برابر کے جوڑ سے کیا یا غیر کفو سے، تو ایسا نکاح ناجائز ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا اور کہا کہ اگر شوہر کفو ہے تو نکاح جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ پھر امام ابو یوسف نے اپنے اس دوسرے قول سے بھی رجوع کر لیا اور کہا کہ نکاح صحیح ہوگا خواہ کفو سے کیا ہو یا غیر کفو سے۔ امام طحاوی امام ابو یوسف کا قول نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اگر شوہر کفو ہم پلہ ہو تو جج ولی کو اجازت نکاح دینے کا حکم دے گا، اگر وہ اجازت دے دے تو نکاح ہوگا، اور اگر ولی اجازت دینے سے انکار کر دے تو نکاح پھر بھی فسق نہیں ہوگا، اور جج اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس نکاح کی اجازت دے گا اور وہ نکاح شرعاً جائز ہوگا۔ 2. امام علاء الدین ابی بکر بن مسعود کا ثانی حنفی ہجری سن 587 نے اپنی کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب شرائع میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ، ظفر اور ابو یوسف کے پہلے قول کے مطابق بالغہ و عاقلہ عورت کے نکاح کے لیے ولی کی موجودگی مستحب ہے، خواہ عورت باکرہ ہو یا صیبہ۔ امام محمد اور ابو یوسف کے آخری قول کے مطابق بالغہ و عاقلہ پر ولایت مشترک ہے، یعنی خود بالغہ عاقلہ کو بھی اپنے نفس پر ولایت حاصل ہے اور اس کے ولی کو بھی۔ امام کے نزدیک بھی یہ ولایت مشترکہ ہے کہ الفاظ نکاح تو صرف ولی کے ہو سکتے ہیں، یعنی ایجاب و قبول صرف ولی کر سکتا ہے، باقی عملی رضامندی تو عورت کی ہوگی۔ ہمارے اصحاب کے اصول کے مطابق اس ولایت کے ثبوت کی شرط صرف مولا علیہ ہی کی رضامندی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ بھی ہے اور ولی کی اجازت بھی۔ چنانچہ ایک آزاد بالغہ عاقلہ عورت اگر اپنا نکاح کسی مرد سے خود کر لے یا اپنے نکاح کے لیے کسی شخص کو وکیل مقرر کرے اور وہ شخص اس عورت کا نکاح کر دے یا غیر مجاز شخص اس عورت کا نکاح کر دے تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق وہ نکاح اس عورت کی اجازت سے زائد ہو جائے گا۔ یہی قول امام ظفر کا ہے، اور امام ابو یوسف کا بھی آخری قول یہی ہے کہ خواہ اس عورت نے اپنا نکاح کفو سے کیا ہو یا غیر کفو سے، زیادہ مہر پر کیا ہو یا کم مہر پر، نکاح ہو جائے گا۔ حسن بن زیاد نے ابو یوسف سے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ اگر لڑکی نے کفو سے نکاح کیا ہو تو وہ نکاح صحیح اور نافذ ہوگا اور تمام احکام شرعی اس نکاح پر ثابت ہوں گے۔ امام محمد سے روایت ہے کہ جب عورت کا کوئی ولی ہو تو اس کا نکاح اس ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی بھی ولی نہ ہو تو وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بھی امام محمد کے حوالے سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ امام محمد کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح نکاح عورت کے الفاظ سے منعقد ہوتا ہے اور ولی کے اذن و اجازت سے نافذ پکا ہوتا ہے، اسی طرح ولی کے الفاظ سے منعقد اور عورت کے اذن و اجازت سے نافذ ہو سکتا ہے۔ امام ابو یوسف کے مطابق جب عورت نے اپنا نکاح کفو سے کر لیا تو وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عورت کے نکاح میں ولی کا حق صیانت، حفاظت و نگہبانی کی غرض سے ہے۔ چونکہ عورت کے غیر کفو سے نکاح کرنے سے اس کے اولیاء کو عار لاحق ہوگا، اس لیے اگر عورت اپنا نکاح کفو سے کر لے
تو اولیاء کا حق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی عورت ایک کفو کو منتخب یا پسند کر لے اور ولی سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کا نکاح اس کفو سے کر دے تو ولی کے لیے یہ امر جائز نہیں ہے کہ اس کو منع کرے۔ اگر وہ منع کرے گا تو اسے عادل نے رکاوٹ ڈالنے والا قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر عورت نے خود اپنا نکاح کفو سے کر لیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ولی نے اس عورت کا نکاح خود کفو سے کر لیا ہو۔ امام محمد کے اس قول کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا ولی ہے تو وہ عقد اس کی اجازت پر موقوف ہوگا، کیونکہ امام محمد کے نزدیک یہ حق ولی کا ہے، لیکن جب اس عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو یہ حق خود اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اس نے ولی نہ ہونے کی صورت میں اپنا نکاح خود اپنی پسند سے کر لیا تو گویا اس نے اپنا ہی حق استعمال کیا اور وہ نکاح نافذ ہو گیا۔ اگر اس نے اپنا نکاح کفو سے کیا اور یہ خبر ولی کو پہنچی تو اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے مقدمے کو حاکم کے پاس لے گئی تو ابو یوسف کے قول کے مطابق حاکم اس نکاح کو جائز قرار دے گا۔ ابو یوسف کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ولی نکاح کی اجازت دینے سے منحرف ہو گیا ہے اور عادل رکاوٹ ڈالنے والا بن گیا ہے، جبکہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کفو سے نکاح کی اجازت دینے سے انکار کرے۔ چونکہ وہ نکاح کی اجازت دینے سے منحرف ہو گیا اس لیے ولایت سے خارج ہو گیا اور ولایت حاکم کی جانب منتقل ہو گئی، اس لیے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ 3، امام ابن رشد مالکی ہجری سن 595 اپنی کتاب بدایت المجتہد میں لکھتے ہیں، علماء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ صحت نکاح کے شرائط میں سے ولایت شرط ہے یا نہیں۔ امام مالک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو درست قرار نہیں دیتے اور ان کے نزدیک یہ صحت نکاح کے لیے شرط ہے۔ اس اشہب نے امام مالک سے روایت کیا ہے، جبکہ ولایت سے متعلق ابن القاسم نے امام مالک سے ان کے چوتھے قول کو روایت کیا ہے کہ صحت نکاح کے لیے ولایت کی شرط سنت ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ امام مالک سے یہ مروی ہے کہ زوجین کے درمیان وراثت کی تقسیم بغیر ولی کے ہو سکتی ہے۔ گویا امام مالک کے نزدیک ولایت صحت نکاح کے لیے نہیں بلکہ اس کی تکمیل کے لیے شرط ہے۔ ابن رشد مزید کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ظفر، صحابی اور زہری کا قول ہے کہ جب کوئی عورت کفو کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر ولی کے اپنا نکاح کر لے تو وہ جائز ہوگا۔ امام ابن رشد نکاح میں ولایت کے بارے میں اختلاف فقہا کے اسباب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کوئی آیت اور سنت نکاح میں ولایت کو شرط ثابت کرنے پر ظاہر و باہر نہیں جائے گا اس کے بارے میں نص ہو، بلکہ وہ تمام آیات و سنن جن سے عام طور پر شرط ولایت کے قائلین استدلال کرتے ہیں وہ تمام مختلف معانی کا احتمال رکھتی ہے۔ اسی طرح وہ آیات و سنن جن سے ولایت کے شرط نہ ہونے کے قائلین استدلال کرتے ہیں وہ بھی مختلف معنی کا احتمال رکھتی ہے۔ فصل 4، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو جہاد اور دیگر مواقع پر خدمت انسانیت کا حق دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواتین کو اسلامی معاشرے کی ایک فعال اور متحرک کمیونٹی کی حیثیت سے مفید اور مثبت مشاغل میں مصروف کار دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے خیر کے کاموں میں ان کی شرکت و شمولیت پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں خواتین بھی غزوات میں شرکت کرتیں، مشکیزوں میں پانی بھر کر لاتیں
اور پیاسے مجاہدین کو پلاتی تھیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی خواتین کی شرکت جہاد پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی اور ایسی خواتین کے وقار کو بلند اور سرفراز کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ گویا قرون اولیٰ میں خواتین کے حصول تعلیم و تربیت کے لیے گھر سے باہر نکلنے اور خدمت خلق بجا لانے میں کوئی قدغن نہ تھی۔ حدیث پاک ایک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ احد کا دن تھا تو لوگ شکست کھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ دونوں نے اس انتہائی کشیدہ صورتحال میں اپنے دامن سمیٹے ہوئے ہیں اور میں ان کے پیروں کے پازیب دیکھ رہا تھا۔ یہ واقعہ آیت حجاب کے نزول سے قبل کا ہے۔ وہ دونوں پانی کی مشق لے کر زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ بعض نے کہا وہ دونوں اپنی پیٹھ پر پانی کی مشقیں لاتی اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتی تھیں، پھر لوٹ کر جاتی اور مزید مشکیزیں بھر بھر کر لاتی اور پیاسے مسلمانوں کے منہ میں ان مشقوں سے پانی ڈالتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے مستورات میں کچھ چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ چادر باقی بچ گئیں۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، اے امیر المومنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو دے دیجئے جو آپ کے حرم میں ہیں۔ ان کی مراد حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام سلیت زیادہ حقدار ہیں اور ام سلیت انصار کی ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور یہ اس لیے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ جنگ احد میں ہمارے لیے پانی کا مشکیزہ بھر بھر کر لاتی تھیں۔ یہ حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں جاتی، مجاہدین قوم کو پانی پلاتی اور ان کے زخموں کی خدمت کرتی، نیز زخمیوں اور شہید ہو جانے والوں کو مدینہ منورہ پہنچاتی تھیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، نسائی، طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شرکت کی ہے۔ میں غازیوں کے قجاووں میں ان کے پیچھے رہتی تھی، میں ان کے لیے کھانا پکاتی، زخمیوں کے مرہم پٹی کرتی اور بیماروں کی علاج کا انتظام کرتی تھی۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ پیج نمبر 638 پر یہاں جلد نمبر 1 مکمل ہوتی ہے، باب 8 مکمل ہوتی ہے، الروض الباسم من خلق النبی الخاتم جلد نمبر 1 مکمل ہوئی، 40 قسطیں بھی مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔